بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس قصبے کے تھانے میں پولیس انسپکٹر تھا، اس کی ریلوے اسٹیشن پر مسافر ٹرین رکی۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش نہیں ہوتا تھا۔ ایک ڈبے سے 3 مزدور اترے۔ ان 3 مزدوروں کے پاس بہت سا بڑا سامان تھا۔ اس میں ایک کالا ٹرک بڑے سائز کا تھا اور جس نے اٹھا رکھا تھا اسے چلا نہیں جاتا تھا۔ ٹکٹ کیلکولیٹر نے سامان رکھوا کر دیکھا تو اسے بدبو سی محسوس ہوئی۔ ٹرنک بہت پرانا تھا۔ نیچے ایک کونے پر ایسے نظر آیا جیسے خون جمع ہوا ہو۔ لوگ اکٹھے ہوئے۔ 3-4 آدمیوں نے ٹرنک کو سونگھ کر کہا کہ اس کے اندر انسان کی لاش نہیں تو کوئی مرا ہوا جانور ہے۔ مزدوروں سے کہا گیا تالا کھولو۔ انہوں نے جواب دیا کہ چابی ان کے پاس نہیں ہے۔ شک پکا ہو گیا۔ تھانے میں اطلاع ہوئی۔ میں نے جا کر ٹرنک دیکھا اور 2 منٹ بعد میں نے فیصلہ دے دیا کہ اس میں لاش ہے۔ تینوں مزدوروں نے پہلے تو میرے آگے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں پکڑے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرنک ان کا نہیں۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر اور 2 گروہوں کی موجودگی میں ٹرنک کا تالا توڑا۔ ٹرنک میں ایک جوان لڑکے کی لاش پڑی تھی، ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ مقتول کی عمر 21-22 سال تھی۔ وہ دیہاتی تھا۔ مزدوروں سے 70 میل دور کے ایک قصبے کا نام لے کر بتایا۔ وہ اسے ایک اسٹیشن پیچھے سے اس گاڑی میں آ رہے تھے۔ رات گاڑی اس قصبے کے اسٹیشن پر رکی تو ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے پلیٹ فارم کی دوسری طرف سے ان کے ڈبے میں آیا۔ اس نے پہلے ٹرنک دروازے میں رکھا، اسے دھکیل کر سیٹ کے نیچے کیا۔ وہ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی چل پڑی لیکن وہ نہیں آیا۔ انہوں نے چوری کے ارادے سے ٹرنک گاڑی سے اتار لیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ نہیں ٹرنک سے بدبو نہیں آئی تھی؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا، جناب ہمیں اس کی بدبو نہیں آئی کیونکہ جناب مسافر گاڑی جاؤ کم از کم 25 اسٹیشنوں پر رکی تھی۔ اس اب سے میں نے انہیں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں لاش غائب کرنے کی اجرت ملی ہو۔ انہیں حراست میں لے لیا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں لاش ٹرنک سے باہر نکالی۔ زخم دیکھے، 4 گہرے زخم تھے، ایک پیٹھ پر، کمر میں، 2 پیٹ کے بالائی حصے میں اور ایک بالکل دل کے مقام پر۔ میرے خیال پہ زخم برچیوں کے تھے۔ لاش نے ایک کرتا پہن کر رکھا تھا جس کے پہلو میں جیب تھی۔ میں نے جیب کی تلاشی دی، اس میں سے چند روپے اور ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ یہ دوہرا کیا ہوا تھا۔ ایڈریس باہر کی طرف تھا مگر ایڈریس پر خون بھر گیا تھا۔ ہاتھ کو سیدھا کیا تو دوسری طرف اندر کو ہونے کی وجہ سے صاف تھی۔ خون وہاں تک کیا تھا لیکن کام کی تحریر صاف تھی۔ اوپر لکھا تھا از گجرات، آگے خیریت اور عام سی باتیں لکھی تھی اور نیچے خط لکھنے والے کا نام اور پورا پتہ تھا، نواز علی جا گجرات۔ پہلا سوال میرے دماغ میں یہ آیا تھا کہ یہ میرا کیس ہے یا اس تھانے کا جہاں سے مزدوروں کے بیان کے مطابق ٹرک گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ میں نے پولیس آفیسر کی حیثیت سے سوچا کہ وقت مناسب ہوگا، مجھے ابتدائی کارروائی کر لینی چاہیے۔ کیس کسی بھی تھانے کا ہو، بہرحال پولیس کیس ہے اور قتل کا کیس ہے۔ قتل کی تفتیش میں 1 منٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کیس کی ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ ریل گاڑی سے اتری ہوئی ٹرک میں بند لاش تھانے داروں کے لیے اکثر معمہ ہوتا ہے۔ یہ تو بات کی بات ہوتی ہے، قاتل کون ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ مقتول کون ہے اور کہاں قتل ہوا ہے۔ میں نے وہی کاغذات تیار کیے، مزدوروں کو ساتھ لیا اور تھانے گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی اور خود گجرات جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ریل گاڑی کے ساتھ 8 گھنٹوں کی مسافت سفر نے مجھے گجرات پہنچا دیا۔ میں نواز علی کو جا کے ملا، اس کے سامنے خط دکھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بتایا کہ فلاں ضلع اور تحصیل کے فلاں گاؤں کے نوید نام کے ایک دوست کو یہ کارڈ 1 ہفتے پہلے لکھا تھا۔ مقتول کی عمر صحیح بتائی، چہرے کے نقوش و نگار بتائے، وہ لاشیں ملتے جلتے تھے۔ میں نے نواز علی کو کہا کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہم 8 گھنٹوں کے سفر کے بعد اپنے قصبے میں پہنچے۔ رات ہو چکی تھی، لاش تھانے آ چکی تھی۔ نواز علی نے دیکھتے ہی پہچان لی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا جگری دوست نوید ہے۔ اس نے اس کے گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ جہاں سے تقریباً 70 میل دور ہے۔ کیس چونکہ دوسرے قصبے کا ہے اس لیے ابتدائی کارروائی کے کاغذات، لاش، 3 مشتبہ افراد اور ایک گواہ متعلقہ تھانے کے حوالے کے لیے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ کیس میرا نہیں تھا، پھر بھی میں نے نواز علی سے گاڑی میں باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی کہ تھانے دار کی کچھ مدد ہو جائے۔ نواز علی نے بتایا کہ مقتول ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لڑکی بھی اسے چاہتی تھی، ان کی شادی نہ ہو سکی۔ مقتول کی شادی اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ مقتول کی محبت تھی بڑی سخت اور زہریلی طبیعت کی لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی۔ اس کا نام شازیہ تھا، لوگ اسے شازی کہتے تھے۔ وہ شادی کے بعد بھی مقتول سے ملنا چاہتی تھی اور اسے بلاتی رہتی تھی مگر مقتول اپنا گھر
برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شادی کو ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے، کوئی 15 دن گزرے۔ مقتول نے نواز علی کو خط لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ شادی اسے پریشان کرتی ہے۔ مقتول اسے شادی کے بعد ایک بار ملا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ اس پر لڑکی نے اسے دھمکی دی کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ایک قدرتی سوال پوچھا، کیا لڑکی کی شادی ہو گئی ہے؟ نواز علی نے بتایا کہ شادی نہیں ہوئی، منگنی ہوئی ہے۔ یہاں سے میرا دل میں قتل کی وجہ آئی کہ مقتول شادی کے بعد بھی شادی سے ملتا ہوگا اور شادی کے باپ یا بھائیوں یا منگیتر نے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ مقتول نے نواز علی کو صحیح بتایا ہو کہ وہ شادی سے ملتا رہتا ہے۔ میں نے شادی کے باپ اور بھائیوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے ہیں۔ نواز علی نے بتایا کہ شادی کے باپ ستیلا ہے۔ شادی کا صرف ایک بھائی ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ شادی کی عمر 20 سال ہے۔ وہ 12-13 سال کی تھی جب اس کا باپ مر گیا۔ 1.5-2 سال بعد گاؤں جے ایک آدمی نے جس کی بیوی مر چکی تھی اور بے اولاد تھا، شادی کی ماں سے شادی کر لی۔ ستیلے باپ کے متعلق نواز علی نے بتایا کہ عیاش اور شرابی ہے۔ شادی بڑی خوبصورت نکلی۔ ستیلے باپ نے اسے بڑے قیمتی کپڑے اور زیورات سے سجانا شروع کر دیا۔ نواز علی نے بتایا کہ لوگوں کو شک ہے کہ اسے ستیلے باپ نے شادی کی ماں کی بجائے شادی کو دلہن بنا رکھا ہے۔ مقتول بڑا دلیر جوان تھا۔ کوئی 1 سال گزرا، شادی اسے چاہنے لگی اور ان کی ملاقاتیں ہونے لگی۔ نواز علی کی اطلاع کے مطابق ان کی محبت پاک نہیں تھی۔ میری اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ایسی کوئی لڑکی پاک ہو ہی سکتی ہے جسے ستیلے باپ نے شہزادی بنا کر اپنے دلہن بنا لیا۔ ان حالات میں پلی ہوئی لڑکی یا لڑکے میں حیوانی جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ نواز علی نے بتایا کہ مقتول شادی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا جو 2 وجوہات سے نہیں ہو سکی تھی۔ ایک یہ کہ لڑکی بدنام ہو چکی تھی اور دوسری یہ کہ مقتول کے ایک چچا کی جوان بیٹی تھی۔ مقتول نے نواز علی کو یہ بھی بتایا کہ مقتول کا ہم عمر ایک جوان جس کا نام ظفر ہے اور لوگ اسے ظفری کہتے ہیں، شادی کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نواز علی نے یہ بتا کر مجھے چونکا دیا کہ مقتول کی شادی کے بعد شادی اور ظفری کی منگنی ہو گئی ہے۔ شادی کا دن ابھی مقرر نہیں ہوا۔ یہ سن کر میرے دماغ بات آئی کہ منگنی کے بعد ظفری نے شادی کی بے رخی دیکھ کر مقتول کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دیا ہوگا۔ گاڑی نے ہمیں منزل پر پہنچا دیا۔ لاش کے لیے تھانے سے چارپائی منگوائی۔ یہ چیزیں ساتھ لیے تھانے گئے۔ وہاں کا انچارج ڈوگر ریاض تھا۔ لاش ٹرک مزدور نواز علی اور کاغذات اس کے سپرد کرنے لگا تو اس نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مقتول اسی کے تھانے کا ہے اور یہ کیس اس کا ہے بھی یا نہیں۔ یہ سرین دھاندلی تھی۔ اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر سے بات کی۔ ڈی ایس پی نے میرے ساتھ بات کی۔ کم بخت نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے حکم دیا کہ تفتیش تم نے شروع کی ہے، اسے تم ہی ختم کرو۔ میرے ساتھ زیادتی ہوئی کہ 70 میل دور کا کیس میرے سر پر ڈال دیا۔ میں نے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور ارادہ کر لیا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتل کو پکڑوں گا اور اس کے بعد اس غیر قانونی حکم کی خلاف کارروائی کروں گا۔ مگر ڈی ایس پی نے میری کارروائی کا راستہ اس طرح بند کر دیا کہ نوٹس بھیج دیا جس میں لکھا تھا کہ مجھے عارضی ڈیوٹی کے لیے اس تھانے میں تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اس تھانے کا سٹاف تمہاری مدد کرے گا۔ اس طرح یہ حکم قانونی ہوگا۔ میں نے لاش وارثوں کے حوالے کر دی۔ تینوں مزدوروں کو حوالات میں بند کر دیا۔ نواز علی کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ کچھ راہ سے باہر نہ جائے۔ اگلے دن گاؤں سے نمبردار اور 2-3 معزز لوگوں کو بلایا۔ ان سے شادی، مقتول شادی کے منگیتر ظفری، شادی کے ستیلے باپ اور مقتول کے گھر کے متعلق معلومات لی۔ انہوں نے تقریباً وہی باتیں کی جو نواز علی بتا چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کا جو وقت معلوم ہوا تھا وہ رات کے پہلے پہر کا تھا۔ قتل ہوئے 4تھا دن گزرے ہو گیا تھا۔ میں اس علاقے میں اجنبی تھا، کسی سے جان نہ پہچان، مخبروں کی ذہانت اور فطرت سے واقفیت نہیں تھی۔ میں اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ گاؤں کا نمبردار اور چوکیدار آ گئے۔ اپنے ساتھ گاؤں کے 3 آدمی لائے تھے۔ تینوں غریب سے کسان تھے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے قتل کی رات مقتول کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ ان کا آمنا سامنا اچانک ہو گیا تھا۔ اس نے مقتول سے پوچھا تھا کہ اس وقت کدھر جا رہے ہو؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا تھا جو اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتول کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس آدمی
نے یہ بھی بتایا کہ 3-4 کھیت دور اسے کوئی اور بھی جاتا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت لگتی تھی۔ یہ آدمی دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ دونوں کا رخ ایک ہی سمت تھا۔ وہ ایک دوسرے سے دور دور جا رہے تھے۔ اس آدمی نے ان کا پیچھا نہ کیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے قتل کی رات کے اگلے روز گاؤں اور شہر کے درمیان ایک جگہ بہت سا خون دیکھا۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا، موقع و واردات پر تم نے کوئی چیز پڑی دیکھی تھی؟ انگوٹھی انہیں زمین پر پڑی ملی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، شاباش، وہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ جناب، وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، سونار کو دے دی تھی۔ میں اسی وقت انہیں ساتھ لے گیا۔ ان کی رہنمائی میں سونار کی دکان پر گئے۔ مجھے معلوم تھا سونار کسی سے زیور خریدیں تو فوراً پگلا ڈالتے ہیں تاکہ مال چوری کا ہو تو اس کا نشان ہی نہ رہے۔ اتفاق سے انگوٹھی اسی دکان کی بنی ہوئی تھی اور نئی تھی۔ وہ مجھے بتا نہ سکا کہ اس کا خریدار کون تھا۔ میں نے اسے مقتول کے گاؤں کا نام لے کر کہا، یاد کر کے بتاؤ کہ یہ انگوٹھی اس گاؤں میں تو نہیں گئی تھی؟ اس نے ذہن میں زور دیا تو اس نے شازی کے منگیتر کا نام یاد آ گیا۔ اس نے کہا، 10 روز گزرے وہ اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور اس نے خاصا زیور خریدا تھا۔ اس سے پہلے اس نے یہ انگوٹھی خریدی تھی۔ کہتا تھا کہ منگنی کے لیے لڑکی کو پہنانی ہے۔ اس کے پاس انگلی کا صحیح سائز نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انگوٹھی کھلی تھی اور یہ بھی کہ موقع واردات پر شادی موجود تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ قاتل کون ہے؟ میں نے دونوں آدمیوں کو اور سونار کو بھی گواہوں کی فہرست میں لکھ لیا اور انہیں خبردار کر دیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ میں نے تھانے جا کر 2 حوالدار اس ہدایت کے ساتھ گاؤں روانہ کر دیے کہ ظفری شازی کی ماں اور اس کے باپ کو بلا لائیں، لیکن ظفری کو الگ اور پہلے لائیں۔ سب سے پہلے ظفری آیا۔ اچھا خوبرو جوان تھا، عمر مقتول جتنی تھی۔ اسے میں نے الگ بٹھا دیا۔ 20 منٹ بعد شازی، اس کی ماں باپ آ گیا۔ باپ کی عمر 40 سے ذرا کم ہی ہوگی۔ شازی کی عمر کی ماں اس سے کم تھی لیکن ابھی جوان لگتی تھی۔ شازی کی خوبصورتی کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکوں گا۔ کچھ اور ہی قسم کا حسن تھا، مگر یہ حسن پراسرار قسم کا تھا جس میں مجھے کنوارے پن کی معصومیت نظر نہیں آتی تھی۔ مختصر یہ کہ وہ غیر معمولی لڑکی تھی۔ اس کا کردار اس کے چہرے پر لکھا تھا۔ چہرہ شناسی کی معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی مردوں کے سر کھلوا سکتی ہے اور یہ بھائی کو بھائی کے دشمن بنا سکتی ہے۔ اس کا باپ میرے پاس ہے۔ طباق سے ہاتھ ملایا۔ اس نے چند خاص شخصیات کے نام میرے سامنے لیے۔ کچھ دیر مجھے اپنی پوزیشن کا رعب جما کر اس نے کہا، آپ نے میری بیوی اور بیٹی کو بلایا ہے، اس سے میری بہت بےعزتی ہوئی ہے۔ یہ جو لڑکا قتل ہو گیا کسی نے دشمنی سے مار ڈالا ہوگا۔ لڑکا مد چلن تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی۔ محترم، میں نے اس سے کہا، ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے جسے آپ کی طرح یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتا کہ لڑکا بد چلن تھا۔ اگر بد چلن کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے۔ آپ بہر تشریف لے جائیں۔ وہ بہر گیا تو میں نے حوالدار سے کہا کہ شازی کو اندر لے آؤ۔ میں نے پہلے تو اسے گپ شپ لگائی، پھر کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا، میں نے مذاق بھی کیا۔ وہ کھل کر ہنسی۔ اس میں شرم و حجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں ہوگی اس سے کہا، منگنی کی انگوٹھی تو دکھاؤ۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گی انگوٹھی گھر پر پڑی ہے، مگر اس نے چادر سے ہاتھ پیر نکال کر میری امیدوں اور منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اور وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی جیسے سونار نے مجھے دکھائی تھی۔ گھبراہٹ جو لڑکی پر طاری ہونی تھی وہ مجھ پر طاری ہوگی۔ میں چکرا گیا۔ یہ اب عقل کا کھیل تھا۔ میں نے شازی کو اندر چھوڑ کر برآمدے میں گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل موجود تھا۔ اسے انگوٹھی کے متعلق ساری بات بتائی اور اسے بازار بھیج دیا۔ میں اندر گیا اور شازی سے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ تم ابھی بچی ہو شازی، میں نے نرم لہجے میں کہا، یہ تمہارا گھر نہیں، تم پولیس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات یہاں لکھی جائے گی۔ ذرا سی بھی چالاکی کرو گی تو قید ہو جاؤ گی، سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ مجھے سوچ کر جواب دو، مقتول کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ اور یہ بھی سوچ لو کہ تمہارے تعلقات کا گواہ سارا گاؤں ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر اس نے کہا کہ اس کی شادی ہو جانے تک۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس کی شادی سے ایک
مہینہ بعد کی بات ہے، اس نے جواب دیا، قتل سے بہت دن پہلے میں اسے ملی تھی، رات کا وقت تھا۔ ہاں، اسے تم نے بلایا تھا؟ ہاں، اس نے ملاقات کی جگہ شہر اور گاؤں کے درمیان بتائی۔ مجھے یہ کامیابی ضرور حاصل ہوئی کہ شازی کے متعلق یقین ہو گیا کہ اگر یہ قتل میں شریک نہیں تھی تو واردات کے ساتھ اس کا تعلق ضرور تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیڈ کانسٹیبل بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ ظفری سونار کے پاس آیا تھا اور ایسی ہی ایک اور انگوٹھی لے گیا تھا، یہ کہہ کر کہ کھلی تھی، کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے جو دن بتایا وہ قتل سے ایک روز بعد کا دن تھا۔ اس کے بعد میں نے شادی کے منگیتر ظفری کو اندر بلایا۔ پہلے تو میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ اس میں اتنا سنگین اور گھناؤنا جرم کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہے۔ گھٹے ہوئے مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ دیکھو ظفری میاں، مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری زبان تمہاری پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتی ہے۔ میں جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتا دینا۔ شازی نے تمہیں قبول کر لیا ہے؟ لڑکی کی کیا مجال ہے کہ قبول نہ کرے؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں نکاح میں انکار کر دوں گی؟ اس نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ طلاق لے لوں گی؟ ظفری ذرا سا گھبرایا۔ آپ ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے اپنے رعب کو قائم رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ تمہیں دھتکار چکی تھی۔ میں نے کہا، بے وقوف کے بچے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اب بھی تمہیں نہیں چاہتی، اب بھی اس کی زبان پر نوید کا نام ہے۔ میں اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کیا اس نے آپ کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں؟ اس نے احمقوں کی طرح پوچھا۔ اس نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا، وہ مجھے جگہ بھی دکھا لائی ہے۔ کون سی جگہ؟ اس نے ہچکی لینے کے انداز سے پوچھا۔ جہاں اس کی انگوٹھی گری تھی۔ میں نے جواب دیا۔ اس کی زبان بند ہو گئی اور آنکھیں ٹھہر گئی۔ مجھے ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے دوسری انگوٹھی کیوں خریدی تھی؟ پہلی کھلی تھی۔ اس کے منہ سے جیسی الفاظ پھسل کر باہر آ گئے ہوں۔ سونار، تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے دوسری انگوٹھی خریدی تھی؟ اس کی دلیری اور مردانگی ختم ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں شازی نے بتایا تھا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے؟ اسے شک تھا کہ وہ اس جگہ گری ہے جہاں رات کو تم گئے تھے اور جہاں نوید بھی تھا۔ اس بار تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے چونک کے ابھی بہت سی باتوں کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے ہوا میں تیر چلانے مناسب سمجھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر ظفری کو اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے دوسرے دروازے سے پچھلے برآمدے میں لے جاؤ۔ میں نے شازی کی ماں کو بلایا۔ یہ سیدھی اور شریف سی عورت ہے۔ میری بات غور سے سنو بہن، تم اس وقت پولیس کی حفاظت میں ہو۔ میں تم سے جو پوچھوں سچ بتانا۔ پہلے اس کے آنسو نکلے، پھر وہ ہچکیاں لینے لگی۔ اس نے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا۔ میں اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ سے اوپر اٹھا کر کہا، تمہارا خاوند بدکار انسان ہے۔ تم دکھی ہو اور مظلوم ہو، اس لیے تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا، پہلے خاوند نے اس لیے مجھ پر ظلم کیا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا تھا۔ دوسرا، خاوند اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ لڑکی جوان اور خوبصورت ہے۔ یہ میری بیٹی نہیں، سوکن ہے۔ میں تو گھر میں نوکرانی ہوں۔ وہ اسے شراب بھی پلاتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے۔ ستیلے باپ کبھی سگے ہوئے ہیں؟ اس نے لمبی لمبی تفصیلات سنائی۔ میں نے اسے قتل کی رات یاد کر کے پوچھا کہ اس رات شازی باہر نکلی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں، شازی کو میں نے باہر جاتے دیکھا تھا۔ میں اس سے شازی کے کپڑوں کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا جو اس نے رات کو پہن رکھے تھے۔ مجھے شک یہ تھا کہ وہ قتل میں شریک تھی، تو لاش ٹرک میں رکھنے میں اس نے قاتل کی مدد کی ہوگی۔ اس کے کپڑے خون آلودہ ضرور ہوئے ہوں گے۔ شازی کی ماں نے کہا، صبح شازی کے جسم پر وہ کپڑے نہیں تھے جو اس نے گزشتہ رات پہنے ہوئے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صبح سویرے غسل کیا تھا اور رات والے کپڑے دھوئے تھے۔ اس عورت نے میرا کام اور زیادہ آسان کر دیا۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ظفری کی ماں کو بلایا۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے جھوٹی تسلیاں دے کر اور طرح طرح کی فریب کارانہ باتیں کر کے اسے قائل کر لیا کہ وہ میرے ہر ایک سوال کا جواب صحیح دے گی تو اس کا بیٹا محفوظ رہے گا
اکلوتے بیٹے کے لیے پریشان عورت نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو اسے معلوم تھا۔ اس نے چند مہینوں سے ماں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے لیے شادی کا رشتہ مانگے۔ ماں اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ اسے وہ بدچلن سمجھتی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ شادی کی بدچلنی کس طرح تھی اور کس کے ساتھ تھی، اس نے کہا وہ بہت ہی بے حیا اور منہ پھٹ لڑکی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے ناجائز تعلقات تھے۔ میں نے اور بہت سے غیر اہم سوال کر کے اسے قتل کی رات بتائی اور پوچھا اس رات ظفری کہاں گیا تھا؟ مجھے تو وہ کبھی بھی بتا کر نہیں جاتا۔ اس رات بھی مجھے بتائے بغیر نکل گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا وہ برچی گھر سے لے گیا تھا؟ ہاں جی، میں نے کہا اس کی برچی بڑی خوبصورت ہے، اس کا پھل 3 دھار ہے، اسے زبان کا کمال کہہ لیں یا ماں کے پیار کی انتہا کہ اس پر میرا جادو چل گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں بیٹوں کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا وہ واپس بہت دیر سے آیا ہوگا؟ بہت دیر سے آیا تھا، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کہتا تھا چھپڑ میں گر پڑا تھا۔ ماں نے جواب دیا۔ وہ رکا نہیں۔ ماں نے کہا برچی اندر رکھ کر اس نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اس عورت کو ٹرنک دکھا کر پوچھا اچھی طرح دیکھو یہ ٹرنک تمہارے گھر کا تو نہیں ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے چونکی۔ اس کے چہرے کا تاثر بدلا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا نوید کی لاش اسی ٹرنک سے نکلی تھی، تم لاش کو بھول جاؤ نا۔ میں نے پیار سے کہا اس ٹرنک کو پہچانو۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ میں جان گیا کہ یہ ٹرنک اسی کے گھر سے گیا ہے ورنہ اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ماں کو بھیج کر میں نے شاہجی کو بلایا اور اسے کہا تم اب گھر نہیں جا سکو گی، حوالات میں جاؤ گی۔ اس نے آہستہ سے کہا کیوں؟ میں نے جواب دیا کیونکہ تم نے ظفری کے ساتھ مل کر نوید کو قتل کیا اور اس کی لاش ٹرنک میں بند کی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپی جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ ہر ملزم کی طرح اس نے انکار کیا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ باہر 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انگوٹھی انہیں اسی جگہ سے ملی تھی جہاں ظفری نے نوید کو قتل کیا تھا۔ تم وہاں موجود تھی۔ صبح کے وقت تم نے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے۔ کیوں؟ اس کا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ تھانے، پولیس، حوالات اور جرم کی دہشت معمولی نہیں ہوتی۔ یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بال بیٹھ گئی۔ قتل میں نے نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ ظفری نے۔ ہاں اس نے کیا۔ میں نوید کو ظفری کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی۔ اس میں نے مروایا ہے۔ میں اتنا مضبوط آدمی تھا مگر یہ سن کر کانپ گیا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو جسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروایا جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔